اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک صدق اللہ العظیم. آپ اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 106 ہے. اس میں بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے. چنانچہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، آپ نے صرف اسی کا اتباع کیا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کا اتباع نہیں کیا. زندگی کے مختلف مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاری اور انسانوں کو اس کی تلقین کی اور عملی طور سے اس کو عملی زندگی میں نافذ کر کے بتایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعے سے اپنے اصحاب کی شخصیت کی تعمیر کی، ان کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا اور ایک بہترین انسانوں کی جماعت بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی، سماج کی تشکیل کی، یعنی ایک اچھا سماج بنایا. مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سماج، بہترین سوسائٹی قائم کی، اور وہ اس کی بنیاد جو تھی وحی الہی یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انسانوں کی سوسائٹی بنائی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تشکیل اسی بنیاد پہ کی، یعنی پورے معاشرے کو تعمیر کیا اس قرآن کی رہنمائی میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، قرآن کو چھوڑ کر انسان اور کہیں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، اسی طرح سے نفس کی بندگی ہے کہ میرا دل ایسا چاہ رہا ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. تیسرے انسانوں کی تقلید ہے، یعنی آج کل یہ کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ سب اسلام کی جو باتیں ہیں یہ پرانی ہو گئی، بلکہ ابھی ماڈرن زمانہ چل رہا ہے تو حالات کے لحاظ سے نئی نئی چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے. تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سماج تعمیر کیا، اس کی بنیاد جو ہے وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے. آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسی کو بنیاد بنا کر ایک تو اپنی خود کی زندگی سدھاریں سب سے پہلے، اس کے بعد معاشرے کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنے ریاست کی تشکیل کی کوشش کریں. اس سے ایک بہترین سماج وجود میں آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قرآن مجید کو پش پشت ڈال دیتے ہیں، تو ہم تباہی سے نہیں بچ سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی اور اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.